الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نمبر 1، کفر کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ کفر کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ کفر کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے، یعنی ہلکے میں لے لیا اس نے۔ نمبر 2، اپنے کفر کا اقرار کرنے والا کافر ہے۔ اقرار کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کفر کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر کسی آدمی کو کفر کرنے کا حکم دیا، تیسرا نمبر۔ چوتھا، یا مشورہ دیا، پہلے میں کیا حکم دیا کفر کر، یا مشورہ دیا کہ کفر کر، اگرچہ مذاق کے طور پر ہو، یا اس بات کا عزم کیا کہ وہ خود یعنی کسی کو کفر کرنے کا حکم یا مشورہ دے گا تو اس پر حکم کفر ہے۔ یعنی کہ کسی کو کفر کرنے کا حکم دے یا کفر کرنے کا مشورہ دے، چاہے مذاق کے طور پر ہو، یا کسی کو کفر کرنے کا مشورہ دینے کا ارادہ کرے یا حکم دینے کا ارادہ کرے، ان چاروں طریقے میں وہ کافر ہو گیا۔ کیونکہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے، خواہ اپنے کافر ہونے پر راضی ہو یا دوسرے کے کافر ہونے پر راضی ہو۔ دوسرے کافر ہونے پر راضی ہونا اگر اپنی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے تو کفر نہیں، اگر اللہ کی شان میں گستاخی کی نیت سے تو کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک نیا چیپٹر شروع ہوا۔ کفر پر اگر کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے، مجبور ہو گئے کفر کرنے پر، بیٹا سوئچ آف کر دو نا، ٹھیک ہے۔ کسی کو زبردستی کی جا رہی کفر کر، اگر کسی کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے تو کیا کرے؟ اگر کوئی شخص قتل کر دینے کا حکم، مطلب وہ قتل کر دینے کی دھمکی دے رہا ہے، یا باڈی کا کوئی پارٹ کاٹ دینے کی دھمکی دے رہا ہے، یا شدید مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور کفر کرنے کا حکم دے کہ تو کفر کر، نہیں تو قتل کر دوں گا، یا شدید ماروں گا، یا باڈی کا یہ پارٹ کاٹ دوں گا، یا ایسا میں کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کروں گا، اگر تو چاہتا ہے میں سب نہیں کروں تو کفر کر، میرے بت کو سجدہ کر، یا یہ کفر کر، یا وہ کر، یا وہ کر۔ تو اب وہ سامنے والا جانتا ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانا، کفر کرنے کی بات نہیں مانا، تو جو کچھ کہہ رہا ہے نا کہ یا مار ڈالوں گا، یا عضو کاٹ دوں گا، یا میں شدید ماروں گا، اور یہ ایسا کر گزرے گا اگر میں نہیں کروں گا، تو واقعی ایسا کرے گا، تو اب ظاہری طور پر کلمہ کفر بکنے یا بت کو سجدہ کرنے وغیرہ میں رخصت ہے، لیکن دل حسب سابق ایمان پر مطمئن ہونے کی صورت میں کافر نہیں ہوگا، سمجھے نا۔ اب شریعت میں دو بات آتی ہے، ایک ہوتی عزیمت اور ایک ہوتی رخصت۔ کون سے دو پوائنٹ ہے؟ عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت۔ مطلب شریعت میں دونوں کی اجازت ہے، رخصت کی بھی اجازت ہے، مگر جو عزیمت پر عمل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، سمجھے نا۔ جو مطلب رخصت میں کیسے چھوٹ ہے، جانے دو، کر دو یار، وہ بت کو سجدہ کرنے بول رہے نا، تو تم دل پہ ایمان کو قائم رکھو، جھوٹا سجدہ کر دو، ورنہ یہ میرے کو مار ڈالے گا، سمجھے۔ اب اگر دل میں ایسا ہے نا، چاہے مار ڈالے میں سجدہ نہیں کروں گا، تو یہ عزیمت ہے۔ سختی کو اختیار کرنا کیا یہ، سمجھے نا میری بات۔ اور اگر بولتا ہے نا کہ یار مجبور ہو گیا، کر دو، جھوٹ کا کر دو سجدہ، بس دل میں تو میرا ایمان سلامت ہے، میں سجدہ تو اللہ کے کروں گا، یہ تو ابھی مجبور کر تو جھوٹ کا کر رہا ہوں میں، نہیں تو میرا مار ڈالے گا، تو یہ رخصت ہے، یعنی یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور عزیمت میں اگر سامنے والے مار دیا، اس نے نہیں بولا کہ میں تو مار دے کچھ بھی کر، میں اس کو کفر کرنے والا نہیں، اور سامنے والے مار دیا، اس کو شہید کر دیا، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ تو سمجھے۔ رخصت میں چھوٹ، رخصت مطلب چھوٹ، عزیمت یعنی اس میں سختی ہے، تو سختی کو جو اختیار کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا نا، سبحان اللہ۔ تو رخصت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 106، جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو سوا اس کے جو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، سمجھے نا، یعنی کہ جس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، اب بیچارہ مجبور کیا گیا ہے کفر کرنے کے لیے، تو کافر نہیں ہوگا،
جی اس کے لیے ہے نا. اب وہ جھوٹ جھوٹ کا کر رہا ہے بیچارہ. سورہ نحل. اور جو اللہ ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو وہ تو منکر ہو گیا, کافر ہو گیا. جی لیکن جو دل سے منکر نہیں ہو رہا ہے لیکن مجبور ہو گیا وہ کہ یار یہ لوگ مجبور کر رہے, مجبور کر لو ایسا. سمجھے نا میرا, کوئی غلط جملہ بول دو منہ سے تو غلط جملہ بولنے بول رہا ہے تو دل سے مت بولو. خالی سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اس کے بولنے سے مجبور ہوں میں, ورنہ میں کبھی ایسا جملہ نہیں بولتا, میں اس جملے سے بیزار ہوں. یہ دل میں ہونا چاہیے. تو ان کا دل مطلب ایمان پہ جمع ہوا ہے, تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ اس کو راشد میں کر رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا, مجبوری میں توریہ کی صورتیں. توریہ ایک لینگویج ہوتی ہے, بتاتا ہوں. اچھا, یہ جو زبردستی کرتے ہیں نا ایسا کر, تو اس کو اکراہ شرعی بولتے ہیں. اقرار سری. اکراہ مطلب زبردستی کرنا, زور زبردستی کرنا. تو شریعت میں ہم کو مطلب شریعت میں تو اجازت مل گئی نا, یہ جانے تھے اپنا کو بچا لے, جھوٹ کا صدقہ کر لے. جی تو اس کو اکراہ شرعی بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اقرار سری بولتے. تو اکراہ شرعی پائے جانے کی صورت میں اگر کوئی توریہ کرنا جانتا ہو تو کیا حکم ہے؟ اس کی مختلف صورتوں کا بیان ہوتا ہے کرتے ہوئے صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے اس کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں توریہ کرے. یعنی اگر توریہ کرنا جانتا ہے تو توریہ کرے. اب توریہ کیا سمجھتے ہیں؟ اگرچہ قول یا فعل کا ظاہر کفر ہو مگر اس کی نیت ایسے ہو کہ کفر نہ کرے, مگر اس کو مجبور کیا گیا کہ معاذ اللہ بدھ کو سجدہ کرے, اور اس نے سجدہ کیا تو یہ نیت کرے کہ بدھ کو نہیں بلکہ خدا سجدہ کو کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو دکھانے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ بدھ کو سجدہ کر رہے ہیں. ہاں. اور نیت کیا کر رہے ہیں, میں خدا کو سجدہ کر. تو خدا نیت کر, بدھ کو نہیں بلکہ خدا یا معاذ اللہ سرکار وسلم کی جانب میں گستاخی کرنے پر مجبور کیا گیا. تو گستاخی کرتے وقت کسی دوسرے شخص کی نیت کرے جس کا نام محمد ہو, کیا کرنے کا, نیت کیا کرنے کا, وہ اس کو توریہ بولتے ہیں. اس کو ہاں توریہ. جس کے نام ابھی سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے بولے, معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ دین آنے سے پہلے ایمان پہ موت دے دی. امین امین. اللہ نہ کرے وہ دین آئے. اب محمد کوئی گستاخ ہے تو سرکار کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا, دوسرا محمد کو تصور کرے جو واقعی کمینہ ہے. اب میں تو بتاؤں تو سب سے پہلا وہابی جو ہے اس کا نام محمد تھا, محمد بن عبد الوہاب نجدی. سمجھ میں نا, اس کا تذکرہ, اس کا اگر لفظ احمد بولنا تو مرزا احمد قادیانی, اس کا تصور کر لو, وہ بھی کافر ہی ہے نا, مرزا احمد قادیانی. جی بھائی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو شاید توریہ بولتے ہیں. اگر اس شخص کے دل میں توریہ کا خیال آیا مگر توریہ نہ کیا, یعنی خدا کے لیے سجدے کی نیت نہیں کی, تو یہ شخص کافر ہو جائے گا اور اس کی عورت نکاح سے خارج ہو جائے گی. اور اگر اس شخص کو توریہ کا دھیان ہی نہیں آیا کہ توریہ کرتا اور بدھ کو ہی سجدہ کیا مگر دل سے اس کا منکر انکاری ہے, تو اس صورت میں کافر نہیں ہوگا. سمجھے نا میری بات. تو اب نے کیا چاہیے کہ اپنے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں جو سچے دل سے کرے گا, سمجھا, وہ تو بات ہی نہیں ہے, کوئی سچے دل سے نہیں کرے گا. اب توریہ کسے کہتے ہیں اور اس کا آسان طریقہ توریہ کا کیا ہے, یہ انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں سیکھیں گے انشاءاللہ. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.